باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور پیارے دوستوں، نماز دین اسلام کا وہ عظیم الشان رکن ہے جو بندے کو کائنات کے مالک اللہ رب العزت سے براہ راست جوڑتا ہے۔ ہم سب روزانہ نماز پڑھتے ہیں یا اپنے گھروں میں بزرگوں اور بیماروں کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے یہ جاننا ضروری سمجھا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے پیچھے قدرت کا کون سا ایسا پوشیدہ راز چھپا ہے اس سے آج کے دور کے 80% مسلمان بالکل لا علم ہیں؟ میرے سوال پر معزز ناظرین پلیز غور کیجیے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ جو شخص عاجزی، بیماری یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے بیمار ہو بیٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گھر میں ایسی تین عظیم الشان چیزیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے جو اس پورے گھرانے کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کیا واقعہ ہی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر کی غربت دور ہو جاتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کیا اس سے بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ اور ایک صحت مند انسان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ناظرین اکرام، میری ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، انتہائی غور سے سنیے گا۔ آج ہم آپ کو وہ بتانے جا رہے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ آج کی انتہائی تفصیلی ویڈیو میں ہم قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی تشریحات کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ اگر آپ بھی اپنی عبادات کو درست کرنا چاہتے ہیں اور ان روحانی برکات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا ایک ایک حرف، ایک ایک سیکنڈ غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ گفتگو آپ کے دل کو سکون اور آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ دینے والی ہے۔ پیارے ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں یا جی رہے ہیں، یہاں ہم نماز کے ظاہری پہلوؤں کو تو جانتے ہیں، جیسے کتنی ہی رکعت پڑھنی ہے، کون سا وقت ہے، لیکن ہم نماز کے باطنی اثرات اور روحانی اثرات سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز محض چند جسمانی حرکات کا نام بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مومن کی معراج اور روح کی غذا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور جو اپنے بندوں پر کبھی بھی ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہاں انسان صحت مند ہو تو اسے کھڑے ہونے کا حکم ہے، وہیں بیماری، بڑھاپے یا نکاہت کی صورت میں بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کے اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک کے آخری حصے میں
اکثر نفلی نماز بیٹھ کر ادا فرمایا کرتے تھے۔ صحیح البخاری۔ سبحان اللہ، جب کائنات کے سب سے افضل انسان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طریقے کو اختیار فرمایا تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض ایک رخصت یا مجبوری نہیں، بلکہ یہ ایک مسنون عمل بھی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری کی وہ انتہا پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس حالت میں دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلدی بھیگتی ہیں اور زبان سے نکلنے والی ہر دعا میں اخلاص جھلکتا ہے۔ وہ تین چیزیں جو اللہ گھر میں نازل فرماتا ہے، آئیے اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس اصل نقطے اور راز کی طرف، جو آخر وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ایسے گھرانے پر نازل فرماتا ہے۔ یہاں عاجزی کے ساتھ مصلے پر بیٹھ کر رب کو پکارا جاتا ہے۔ نمبر 1، غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ غربت صرف جیب یا بینک بیلنس کے خالی ہونے کا نام نہیں ہے۔ زندگی میں بے برکتی ہونا، ہر وقت کا ذہنی تناؤ اور وسائل ہونے کے باوجود محتاجی کا احساس رہنا بھی غربت ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ جب ایک بندہ یا بندی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا مسلح بچھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی رزق میں ایسی برکت پیدا فرماتا ہے کہ تھوڑا مال بھی پورے گھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس گھر سے تنگی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بیماریوں اور مادی اور روحانی امراض سے نجات۔ بہت سے بزرگ اور بیمار افراد جب کھڑے ہونے سے قاصر ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ وہم آتا ہے کہ شاید ان کی یہ ناقص عبادت اللہ کو پسند نہیں آ رہی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی ٹوٹتی ہوئی ہمت اور محبت کو دیکھ کر اس گھر پر شفا کی تجلیات نازل فرماتا ہے۔ مسلح کی یہ برکت نہ صرف اس نماز پڑھنے والے کو بلکہ پورے اہل خانہ کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3، گھر میں سکونیت، رحمت اور روحانی سکون کا نزول۔ آج دنیا کی ہر آسائش خریدنے کے بعد بھی لوگ گھروں کے اندر سکون قلب کو ترس رہے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا، بچوں کی نافرمانی اور بے سکونی عام ہے، لیکن جس گھر میں عاجزی کے مسلح آباد ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سکونیت اور رحمت کے فرشتوں کا پہرا لگا دیتا ہے۔ ایسے گھروں میں ایک روحانی نور پیدا ہوتا ہے۔ یہاں زبانوں پر نرمی، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور اولاد صالحہ اور فرما بردار بنتی ہے۔ 5 وقت کے نماز کے 20 عظیم دنیاوی اور روحانی فوائد ہیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ نماز کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے، اس لیے علماء کرام نے حدیث کی روشنی میں نماز کے لیے بے شمار فوائد بیان کیے ہیں جو ہماری دنیاوی اور آخرت دونوں کو روشن کر دیتے ہیں۔ آئیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، دل کا اطمینان۔ قرآن فرماتا ہے، سنو، اللہ کی یاد ہی دلوں کو سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا دھلنا۔ نماز انسان کے گناہوں کو ایسے صاف کرتی ہے جیسے پانی جسم سے میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ نمبر 3، رزق کی چابی۔ نماز قائم کرنے والوں کے گھر میں رزق کی تنگی کبھی دستک نہیں دیتی۔ نمبر 4، قبر کا ساتھی۔ اندھیری اور تنہا قبر میں نماز مومن کے سرحانے روشنی اور تحفظ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 5، نصب و ضبط۔ دن میں 5 بار مخصوص اوقات پر وضو کرنا اور مصلے پر آنا انسان کی زندگی میں بہترین ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ نمبر 6، جسمانی صحت اور ورزش۔ نماز کے ارکان، رکوع، سجدہ، قیام انسان کے جوڑوں، پٹھوں اور خون کی گردش کو درست رکھنے کا
بہترین قدرتی ذریعہ ہے۔ نمبر 7، شیطان کے شر سے حفاظت۔ جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے شیطان اس کے قریب آنے سے بھی ڈرتا ہے۔ نمبر 8، اللہ کا قرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ نمبر 9، چہرے کا نور۔ 5 وقت نماز وضو کرنے والا اور نماز پڑھنے والے کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ نمبر 10، برائیوں سے دوری۔ نماز انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کرتی ہے جو اسے جھوٹ، چوری اور بے حیائی جیسے گناہوں سے روکتی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے اہم شرعی مسائل اور طریقہ۔ اب ایک بہت ہی اہم اور ضروری شرعی مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں اکثر لوگ نادانی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حدود اور قوانین کیا ہیں۔ فرض نماز میں قیام کا حکم۔ یاد رکھیے فرض نمازوں میں جتنی دیر ہو سکے کھڑا ہونا، قیام کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص معمولی درد یا بغیر کسی حقیقی عذر کے صرف سستی کی وجہ سے بیٹھ کر یا کرسی پر فرض نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ کب بیٹھنا جائز ہے؟ اگر کھڑے ہونے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، شدید چکر آتے ہوں یا گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے کھڑا ہونا بالکل ناممکن ہو تو سچے دل اور مجبوری کے ساتھ بیٹھ کر فرض زمین پر بیٹھنے کا طریقہ۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر پالتی پالتی چادر زانو مار کر بیٹھیں اور رکوع و سجدے عام طریقے سے کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں تکلیف ہو تو اشارے سے نماز پڑھیں، لیکن یاد رہے کہ سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اگر زمین پر بیٹھنا بھی ممکن نہ ہو تو کرسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر رکوع کے لیے اپنی پیٹھ کو تھوڑا جھکائیں اور سجدے کے اشارے کے لیے سر کو اس سے زیادہ نیچے جھکائیں۔ نفلی نماز کا قانون۔ نفلی اور مستحب نمازیں۔ ایک صحت مند انسان بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلے میں اسے آدھا ثواب ملے گا۔ البتہ اگر کوئی بیماری یا بوڑھا شخص نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھے گا تو اللہ اسے اس کی نیت کی وجہ سے پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، کائنات کی سب سے پہلی کامیابی اور آخرت کی عدالت میں سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ اگر ہماری نمازیں درست ہوگی تو ہماری باقی تمام اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے سچی دعا ہے کہ وہ ہمیں محض عادت نہیں بلکہ روح کی سچی تڑپ، خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ پانچوں نماز وقت مسلح آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں سے بیماریوں، تنگی اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے بزرگوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ تفصیلی اور ریسرچ پر مبنی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے گھر والوں، دوستوں اور واٹس ایپ گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ کیا معلومات کی وجہ سے کوئی اپنی نماز درست کر لے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں آمین لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔